اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامتی طریقہ تدریس میں ہم قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو منتخب کرتے ہیں، پھر اس کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں جو ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، اور اس ٹکڑے میں ہم ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اردو میں موجود ہے کسی شکل میں۔ تو اس طریقے سے ہم تلاش اردو کرتے ہیں۔ جو اردو بولتے ہیں، جو اردو سمجھتے ہیں، وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کے 85% الفاظ و حروف کسی نہ کسی شکل میں اردو میں موجود ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ علامات کا ہے۔ یہ کل 6 علامات ہیں۔ یہ ضمیری علامات ہیں، پروناؤنز ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، تے، نون یا نون الف نا، پھر کاف، پھر ہا اور یا۔ بس کبھی یہ لفظ کے شروع میں لگے ہوتے ہیں، کبھی لفظ کے آخر میں جڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائیں تو ترجمہ کرنا نہایت آسان ہے۔ اور انہی علامات اور کچھ اعرابی علامات، ان کو لے کر ہم نے اپنی کتاب علامتی طریقہ تدریس میں 30 اسباق بنائے ہیں، اور ان 30 اسباق میں ہم نے انہی علامات کی مدد سے ترجمہ کرنا سکھایا ہے۔ تو آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج ہم علامت ہا، جو لفظ کے آخر میں جڑی ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس کا تعلق کس سے ہے، یہ سبز علامات جو ہیں یہ 4 ہیں: نون الف نا، کاف، ہا اور یا۔ دیکھیں، اگر رب ہے تو رب کے ساتھ نون الف نا ہوگا تو یہ تعلق کو ظاہر کر رہی ہے، ربنا ہمارا رب۔ کاف آ جائے، ربو کا تیرا رب۔ ہا آ جائے، ربو اس کا رب۔ تو یہ ہا جو ہے یا ہو جو ہے، کبھی اس کا ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے، اس کے مختلف تراجم ہوتے ہیں، اور رب بھی میرا رب۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ 4 علامات جو ہے وہ ہم اس کو بہت آسانی سے سمجھ چکے ہیں۔ تو اب ہم بغیر تاخیر کے پہلا لفظ شروع کرتے ہیں، عہدہ۔ عہد اردو میں موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے۔ معاہدہ ہم کہتے ہیں نا، یہ اردو میں مستعمل ہے۔ علامت ہے ہو، آخر میں آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 علامتیں ہوتی ہیں، سبز رنگ میں ہوتی ہیں، لفظ کے آخر میں آتی ہیں اور تعلق کا اظہار کرتی ہیں۔ جیسے رب ہے تو نون الف نہ آ جائے تو ربنا ہمارا رب، کاف آ جائے ربو کا تیرا رب، پھر ہا آ جائے یا ہو آ جائے ربو اس کا رب، اور ربی میرا رب۔ تو یہاں علامت جو ہے وہ ہو ہے، اس کا۔ تو عہدہ اس کا عہد۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ ایک لفظ ہے اردو میں اپنے یا اپنا، یہ جملوں میں خاص ترکیب سے آتا ہے۔ جیسے سمجھیں کہ میں کہوں کہ تو اپنے گھر جا، وہ اپنے گھر جائے اور میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ دیکھیں، ہے تو وہی میں تو وہ، لیکن ہمیں ہر جملے کے درمیان میں اپنے کا استعمال کرنا پڑا۔ اسی طرح قرآن کا ترجمہ کرتے وقت ہمیں جو ہے وہ علامت کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنے بھی لانا پڑتا ہے۔ تو اس حساب سے کیا ترجمہ ہوگا؟ عہدہ، وہ اپنے عہد، یعنی اپنے زائد ہو گیا، لیکن اس سے جملہ جو ہے وہ بامحاورہ بن گیا۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں، مثل ہی، ٹھیک؟ تو ہی ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ لیں کہ کبھی یہ ہو ہوگا اور کبھی ہی ہوگا، کبھی ہم ہوگا اور کبھی ہم ہوگا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک عربی کی ترکیب ہے جو انشاءاللہ ہم آگے جا کے سمجھیں گے۔ تو یہ اس کا فہم جو ہے وہ یہی ہے۔ تو مثل ہی، اس کی مثل، اردو میں مثل موجود ہے، مثال ہم کہتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہی اردو ہے۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں، بعد ہی، ایک پہلے ہوتا ہے، ایک بعد ہوتا ہے، اردو میں موجود ہے۔ علامت جو ہے وہ ہی ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کے بعد۔ پھر رب ہی پڑھ چکے ہیں آپ، رب اردو میں موجود ہے، ہی علامت ہے، تو رب ہی، وہ اپنے رب۔ دیکھا، آپ نے کبھی کہا کہ اپنے رب، کبھی کہا کہ اس کے رب، اور کبھی ہم کہیں گے کہ وہ اپنے رب۔ کیوں؟ کہ جس جگہ قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہے وہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے اور با محاورہ ترجمے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ یہی ہوگا۔ پھر دیکھیں، قوم ہی، وہ اپنی قوم۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ علامت ہا ہے، آخر میں ہے، اور قوم تو اردو میں موجود ہے، قوم، اقوام، مقامی۔ پھر
اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی قوم، اپنی کو ہم درمیان میں لائے با محاورہ بنانے کے لیے. پھر رحمتہ ہوا گیا، کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کی رحمت اردو میں موجود ہے، رحمت، رحیم، مرحوم، یہ سارے الفاظ موجود ہیں. میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ جب آپ اردو تلاش کریں تو لفظ کی مشتقات دیکھیں. مشتقات کسے کہتے ہیں؟ مشتقات کہتے ہیں کہ جو 3 بنیادی حروف کسی لفظ میں شامل ہوتے ہیں وہی حروف دیگر الفاظ میں بھی شامل ہوں. تو رحمتہ اس کی رحمت، آیات ہی آیت واحد، آیات جمع، تو آیات ہی وہ اپنی آیات. ماشاءاللہ. پھر دیکھیں ملائکت ہی، ملائکہ ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اور ہی اس کے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ملائکت ہی اس کے ملائکہ، رسول ہی رسول، اس کی جمع کیا ہے؟ رسل. تو رسول ہی اس کے رسل، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے رسولوں. ٹھیک، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا ترجمہ نہیں کرنا، یعنی جو ہمارا طریقہ کار موجود ہے جسے ہم علامتی طریقہ تدریس کہتے ہیں، جس میں ہم مشترک مفہومی ترجمہ کرتے ہیں، اس میں ترجمہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ہم رسول کا ترجمہ عموماً پیغمبر کر سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے وہ، لیکن مشترک مفہومی ترجمے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں ایک لفظ موجود ہے، اردو میں اسی شکل میں موجود ہے، تو پھر ہم اس کا مزید ترجمہ نہیں کریں گے. تو رسول ہی اس کے رسولوں یا اس کے رسل. پھر اسمہ، اسم موجود ہے، ہم کہتے ہیں اسم فعل حرف پڑھا ہوا ہے ہم نے. فضل ہی، فضل اردو میں موجود ہے، نام کے طور پہ موجود ہے، فاضل ہم کہتے ہیں. ہی اس کے، یا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ، تو وہ اپنے فضل. عباد ہی، عبد اردو میں موجود ہے، جمع کیا ہے؟ عباد ہے. کوئی مزید ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، عباد کو ایسے ہی لے آئیں. ہی کو جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ لگا کر ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے عباد. وراءہ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ما ورائے عدالت استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کے آگے کیا ہے؟ علامت ہو ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کے ماورا یا اس کے ورا. ٹھیک. پھر اگلا لفظ دیکھیں یدہ ہی علامت ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ ید. ید جو ہے وہ اردو میں موجود ہے، ہاتھوں کو کہتے ہیں. اید. ٹھیک. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کے ید، اس کے ہاتھ، اس کے ہینڈز. پھر نفس ہو، نفس کہتے ہیں، متنفس اردو میں استعمال ہوتا ہے، موجود ہے. ٹھیک. پھر انفس بھی یہ ہے اردو میں موجود ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ نفس کا ترجمہ نفس ہوگا، علامت ہو ہے. تو نفسہ وہ اپنے نفس. اہلہ، اہل موجود ہے، اہل و عیال ہم کہتے ہیں، اردو میں موجود ہے. بما اہل و عیال ہم جب دعوت نامہ دیتے ہیں تو لکھتے ہیں اس کے اوپر. ہو علامت ہے. تو اہلہ اس کے اہل، یا بعض اوقات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اہلیان، یعنی شہریوں کے بارے میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے کہ اس کے اہلیان. ٹھیک. پھر اگلا لفظ دیکھیں بنی ہی. ٹھیک. بنی ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل، ہم ابن کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں، فلاں بن فلاں، یہ وہی ہے. اور ہی جو ہے وہ علامت ہے، وہ. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ اپنے ابنا، یعنی اپنے بیٹوں. پھر زوج ہی، زوج ہم نے پڑھا، زوجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو کے اندر موجود ہے. متزوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رشتہ ازدواج کہتے ہیں ہم. ٹھیک. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہی علامت ہے. تو زوج ہی اس کی زوجہ یا اس کا زوج. ٹھیک. تو چونکہ یہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے زوجہ ہے، اس لیے ہم نے ترجمے میں وہی لکھا ہے. تو اگلا لفظ کیا ہے؟ وجہ. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، ہم وجوہات اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم وجہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وجہ اس کا اپنا وجہ فیس کے معنوں میں آتا ہے، چہرے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک. پھر آپ دیکھیں اجرہ، اجر موجود ہے اردو میں، اجرت ہم کہتے ہیں، مستعمل ہے اردو میں، اجارہ کہتے ہیں ہم. ہو علامت ہے. تو اجرہ اس کا اجر. امر ہی، امر سوچیں اردو میں موجود ہے، بالکل موجود ہے، ہم کہتے ہیں امیر المومنین. ٹھیک. تو یہ وہی ہے. اور ہی کیا ہے؟ علامت ہے. تو امر ہی وہ اپنے امر. پھر خطیئاتہ، خطائیں اردو میں موجود ہے. ٹھیک. خطا اردو میں موجود ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کی
خطاؤں، میثاق ہی، میثاق ہے اردو میں، جی بالکل یاد ہوگا آپ کو، میثاق مدینہ ہم کہتے نا، اور ہی علامت ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کے میثاق، ماحول، اب تو بہت زیادہ اس کا چرچا ہے، ماحولیات ہم اردو میں کہتے ہیں، ماحول اردو میں خود استعمال ہوتا ہے، ہو علامت ہے، تو ما حولہ، اس کے ماحول، بالکل صحیح۔ پھر اگلا لفظ ہے مزحزحہ، اس کو چھڑانے والی۔ پھر سبحانہ، اردو میں موجود ہے، تسبیح ہم کہتے ہیں، سبحان خود نام ہے، تو سبحانہ اس کی تسبیح۔ پھر تلاوت ہی، تلاوت ہم کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو علامت کیا ہے اس میں؟ ہی ہے، تو تلاوت ہی، اس کی تلاوت۔ آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے کہ اردو تلاش کر رہے ہیں ہم، اور 85% سے زائد الفاظ، آپ دیکھیں تمام ہی الفاظ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اردو میں موجود ہے، بس علامت جڑی ہے۔ اس علامت کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر علامت سمجھ لی تو باقی تو اردو ہی ہے، بس ترجمہ کر لیں۔ تو الحمدللہ آپ نے جو ہے وہ علامت ہو یا ہی، اس کو جو ہے سمجھا کہ کس طرح لفظ کے آخر میں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ کسی کا تعلق اس سے ہے۔ اب ہم جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں، کسی صحابیہ کا نام لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اگر صحابی ہوتا ہے، اور اگر صحابیہ ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے دیکھا ایک جگہ ہو آ رہا ہے اور ایک جگہ ہا آ رہا ہے، تو اگر آپ کو لفظ کے آخر میں ہو کے بجائے ہا نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یہ مؤنث، یعنی اس کا تعلق کسی مؤنث سے ہے۔ ٹھیک، تو اب شروع کرتے ہیں۔ فوقہا، تلاش اردو کریں، کیسے کریں گے؟ کہ دیکھیں فوق اردو میں موجود ہے، ایک تحت ہوتا ہے، ایک فوق ہوتا ہے، فوقیت دینا ہوتا ہے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو ہا، اس سے، کیا ترجمہ ہوگا؟ فوقہا، اس سے فائق۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے فائق، لیکن محاورے میں نہیں آ سکتا، اس لیے ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اس سے فائق۔ کل اردو میں موجود ہے، ایک بعض ہوتا ہے یعنی کچھ، اور کل تمام، تو کلہا، اس کا کل یا اس کے کل۔ پھر آپ دیکھیں بقلہا، اب یہ جو ہے وہ اردو میں موجود ہے، بقالہ کہتے ہیں سبزی کی دکان کو ہم، لیکن یہ کہ بہت کم ہے، تو چاہیں تو آپ اس کو اسی طرح یاد کر لیں کہ اس کے بقل، یا آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو سمجھ لیں کہ اس کے ساگ، یعنی جو اکابرین نے اور بڑے بڑے علماء نے جو ترجمہ کیا ہے، تو جب کوئی لفظ غیر مشترک مفہومی ہوتا ہے تو ہم ان تراجم سے ہی جو ہے وہ مدد لے کے یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر اگلا دیکھیں فومہا، یہ اردو میں موجود ہے، اصل میں جو لغت ہے، حکومت پاکستان نے کوئی لغت جاری کی ہے، تقریباً 22 جلدوں پر ہے، تو ہمارا جو پیمانہ ہے وہ لغت ہے۔ اگر اس لغت میں کوئی لفظ موجود ہوتا ہے قرآن کا تو اسے ہم مشترک مفہومی لفظ کہتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے۔ تو فومہا، اس کی گندم، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر عدسہا، مسور کی دال، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کی مسور۔ پھر قثائہا، اس کے کھیرے، یہ لفظ بھی آپ یاد کر لیں، ہا اس کے اندر جو ہے وہ علامت ہے۔ لون، ٹھیک، ہم اردو میں کپڑے پہنتے ہیں نا کہ فلاں لون ہے، اصل میں رنگین کو کہتے ہیں، لون کو کہتے ہیں، ٹھیک، تو لون رنگ، تو لونہا، اس کا رنگ۔ یدیہا، ید میں نے آپ کو بتایا تھا اردو میں موجود ہے، ٹھیک، تائید ہم کہتے ہیں، یعنی ہاتھوں سے مدد کرنا، یہ اردو میں موجود ہے، تو یدیہا، اس کے ید یعنی اس کے ہاتھ۔ پھر خلف، ایک امام ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ خلف ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا جو پیچھے آتا ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ خلفہا، اس کے خلف یعنی اس کے پیچھے۔ پھر خرابہا، خراب، تعمیر ایک چیز ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ خرابی ہوتی ہے، تو خرابہا، اس کی خرابی۔ پھر بصلہا، یہ پیاز کو کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بصلہا، اس کی پیاز۔ پھر اگلا لفظ دیکھیں بعدہا، ہم نے کل پڑھا تھا، اب بعض ہو گیا، یعنی کل میں سے کچھ حصہ کیا ہوتا ہے؟ بعض ہوتا ہے، تو بعضہا، اس کے بعض۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ ہو
اور ہی جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اس کو بھی سمجھا ہم نے. پھر ہا سمجھا، یعنی ہا کے ساتھ الف لگا ہوتا ہے، یہ علامت بھی سمجھ لی. اور تیسری علامت ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم ہے، یعنی ہا تو ہے ہی، تو اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ میم، یعنی ہم. تو شروع کرتے ہیں. سمع ہم، ہم ان کی، سمع سماعت، محفل سماع ہم کہتے ہیں، سمعی و بصری اردو میں مستعمل ہے. تو سمعی ہم ان کی سماعت. ابصار ہم یعنی ابصار کو الگ کر دیں، بصیرت، بصائر، مبصر، تبصرہ، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں. اور ہم ان کی، تو ابصارہم ان کی بصارت. انفسہم، نفس کی جمع کیا ہے؟ انفس ہے. تو انفسہم کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ اپنے نفسوں. دیکھیں پھر اپنے آ گیا، ان کے نفس یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے نفسوں یا وہ اپنے انفس. پھر قلوبہم، قلوب اردو میں موجود ہے، قلب کی جمع دل کو کہتے ہیں ہم. انقلاب، مقلب، یہ سارے الفاظ ہیں. تو کیا ہوگا؟ قلوبہم ان کے قلوب. پھر اگلا لفظ دیکھیں، نورہم، نور، نار، نورانی، منور، تنویر، یہ سارے الفاظ اردو میں موجود ہیں. اور ہم ان کے، تو نورہم ان کے نور. پھر تجارت آ گیا، اردو میں موجود ہے، تاجر، تجارت. ہم ان کی، تو تجارتہم ان کی تجارت. پھر اصابعہم، یہ اردو میں موجود نہیں. اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 85% الفاظ جو ہے وہ اردو میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اور بہت کم مقدار میں، یعنی سمجھ لیں کہ 15% شاید الفاظ حروف ایسے ہوں گے جو ہمیں یاد کرنے پڑیں گے. اب ذہن میں رکھیں کہ جب انگلش کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں 100% الفاظ ذہن نشین کرنے پڑتے ہیں. کوئی اور زبان 100% الفاظ و حروف ذہن نشین کرنے پڑتے ہیں، اور عربی میں، قرآن میں صرف 15%. تو اصابعہم ان کی انگلیاں، اسماءہم ان کے اسماء. اسم کی جمع کیا ہوگا؟ اسماء ہوگا. تو اسماءہم ان کے اسماء. اجرہم، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اجر، اجرت. ٹھیک، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم ان کے، اجرہم ان کے اجر. پھر اخراجہم، اخراج، خارج ہونا. ٹھیک، تو کسی جگہ سے جو ہے وہ گیس کا اخراج ہو رہا ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو ہم ان کے، تو اخراجہم ان کے اخراج. بعدہم کل ہوتا ہے اور بعد ہوتا ہے، تو بعدہم ان میں سے بعد، ان میں کے بعض، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. پھر دیارہم، دیار غیر کہتے ہیں ہم، اردو میں استعمال ہوتا ہے، گھروں کے معنوں میں آتا ہے جہاں رہائش اختیار کی جاتی ہے. تو دیارہم ان کے دیار. آپ دیکھ رہے نا کہ کبھی ہم آتا ہے کبھی ہم آتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اس کو اسی طرح سمجھنا ہے، چاہے ہم ہو یا ہم ہو. ترجمہ جو ہے وہ ان کے یا جن کے بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تو وہی ہوگا. اور آپ نے جو ہے وہ اس میں نہیں، اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ یہ ہم ہے یا ہم ہے. آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ کبھی زیر کیوں آ جاتی ہے اور کبھی پیش کیوں آتی ہے. پھر آپ سمجھیں، ایدیہم، ید، تائید. عید خود جو ہے وہ اردو میں موجود ہے. تو ایدیہم ان کے ید یعنی ان کے ہاتھ. پھر آپ دیکھیں اکثر، ایک جو ہے قلت ہوتی ہے، ایک کثرت ہوتی ہے. تو اکثر بہت کثرت، ہم ان کے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ان میں سے اکثر. پھر ظہورہم، ظہر کون سا وقت؟ جب سورج چڑھ کر آ جاتا ہے. یہ چڑھنے کے معنوں میں آتا ہے، غلبے کے معنوں میں آتا ہے. ہم وہ یا وہ اپنی، تو ظہورہم وہ اپنی ظہار. پھر قولہم، قول اردو میں پڑھ چکے ہیں ہم، قول، قائل، قوالی. ہم ان کے، قولہم ان کے قول. کفرہم، کفر، کافر، کفارہ، کافور، یہ سارے الفاظ موجود ہیں. ہم ان کے، تو کفرہم ان کے کفر. ملتہم، ملت اردو میں موجود ہے، ملت ابراہیم ہم یہ کہتے ہیں نا اردو میں. اور ہم ان کے، تو ملتہم ان کی ملت. بینہم، بین کہتے ہیں درمیان کو، ہم کہتے ہیں نا بین بین، درمیان میں. ٹھیک،
تو بینہم ان کے بین، یا بعض اوقات ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے مابین، ٹھیک، دونوں ہو سکتا ہے، لیکن لفظ جو ہے وہ بین ہے، تو ان کے بین۔ پھر اگلا دیکھیں، شیاطینہم، شیطان اردو میں استعمال ہوتا ہے اور جمع کیا ہے؟ شیاطین ہے۔ ہم ان کے، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ اپنے شیاطین۔ پھر اگلا لفظ ہے آذانہم، آذان ہم سنتے ہیں، یعنی کانوں سے سنی جاتی ہے نا، اس لیے اذن کسے کہتے ہیں؟ کان کو۔ تو آذانہم، وہ اپنے اذن یعنی اپنے کانوں۔ پھر قبلہم، ہم نے اس کو پڑھا ہے، قبل کسی چیز کے قبل ہم کہتے ہیں، اور ہم ان کے، تو ان سے قبل۔ اہواہم، ہوا، ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہوائے نفس، یعنی نفس کی خواہشات، اور علامت کیا ہے؟ ہم، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کی ہوا۔ پھر خلفہم، خلف، خلافت، خلیفہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں، اور ہم ان کے، تو خلفہم ان کے خلف۔ پھر طغیانہم، طغیانہم، طاغوت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اور عموماً اس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، تو طغیانی کسے کہتے ہیں؟ طغیانی کہتے ہیں کہ کوئی دریا جب اپنی حدوں سے پار کر جاتا ہے تو اس کی طغیانی ہوتی ہے، اسی سے طاغوت نکلا ہے۔ تو طغیانہم ان کی طغیانی، بالکل صحیح۔ پھر مشربہم، مشرب، شربت یہ اردو میں موجود ہے، شراب، تو مشربہ ہم، وہ اپنے مشرب یعنی وہ جگہ جہاں سے وہ پیتے تھے، تو پینے کی جگہ مشرب۔ پھر امانیہم، اب یہ امانیہم اردو میں کیا ہے؟ تمنا، ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی تمنائیں ہیں، تو امانیہم کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کی تمنائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ علامت ہا یا ہی، اور پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا الف ہا، اور پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا میم یعنی ہم یا ہم، اس کو پڑھا۔ الحمدللہ یہ قرآن پاک میں بہت کثرت سے ہے، اور آج ہم نے تمام علامات مکمل کر لی، یعنی جو 6 علامات ہیں ہماری، الف، تے، نون یا نون الف نا، کاف اور ہا، یہ 6 علامات ہیں، آج ہماری 6ٹھی علامت ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلام پاک میں جتنی ضمیری علامات ہیں جو لفظ کے آگے یا پیچھے جڑی ہوتی ہیں، ہم نے اس کو جو ہے وہ سمجھ لیا۔ تو یہ کیوں میں نے آپ کو سمجھائی یہ علامات، آپ دیکھ رہے ہو کہ میں ایک کے بعد ایک لفظ لے رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں۔ اصل میں قرآن پاک بہت آسان ہے، اس میں 85% الفاظ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ کب سمجھ نہیں آتے؟ تب سمجھ نہیں آتے جب لفظ کے ساتھ کوئی علامت جڑی ہوتی ہے، اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے ان علامات کو سمجھ لیا۔ ہمارے کورسز ہیں، بہت آسان ہے، 1-2 مہینے کا کورس ہے، اسی کورس میں یہ ہم سبق پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور نماز کا ترجمہ بھی کراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک درجہ اعلیٰ ہے جو ایڈوانس ہے، وہ 6 مہینے کا کورس ہے، اس میں جو ہے وہ آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ پھر تحقیق کا ایک کورس ہے، اس تحقیق کے کورس میں کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ لیا ہے ان کو ہم تحقیق کرنا سکھاتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو جو دوست ہمارے کورسز مکمل کر لیتے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اب سیکھ تو چکے، اب سکھانا بھی شروع کرو۔ تو ان کے لیے ہم نے ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام رکھا ہے۔ ہم رونا روتے ہیں امت کی بے بسی کا، ہم رونا روتے ہیں امت کی تنزلی کا۔ کیوں تنزلی ہے؟ کیوں جو ہے امت جو ہے وہ آج اس حال کو پہنچی؟ قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے قرآن سے جڑنا ہے۔ ہمارا مشن ہے کہ ہر قسم کی فرقہ واریت کو چھوڑ کر، اس سے بلند ہو کر اس قرآن کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہوں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب ترجمہ آپ کو آ گیا تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ کے گھر والوں کو بھی آئے؟ کیا یہ اچھا نہیں کہ آپ کے خاندان کے رشتہ داروں، آپ کے دوستوں سب کو سمجھ آئے؟ بس ان ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہم سے جڑ جائیں۔ چراغ سے چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما
ما يجمعون